الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ ذکر اور دعا، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یوں تو سال بھر بندے کو اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں ذکر کی جو رفتار ہے اور اس کا جو انداز ہے وہ اور بہتر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا تو پورے سال آدمی کو کثرت سے کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے درمیان اس کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ ہم تفصیل کے ساتھ ان سارے امور پر بات کر رہے ہیں۔ دعا کے شرائط کیا ہوں، دعا کے آداب کیا ہوں، دعا کیسے مانگی جائے، دعا کے اوقات کیا ہیں، یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے اس وقت۔ صحیح احادیث کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دعا کا سلیقہ کیا ہے، دعا کے آداب کیا ہیں، اور دعا کن مقامات پر کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے اوقات کیا ہیں، تاکہ ہماری دعائیں بارگاہ عزتی میں شرف قبولیت حاصل کریں، ہماری دعائیں واپس نہ کر دی جائیں۔ دعا کرنے کا ایک وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، تشریف لاتے ہیں اللہ رب العزت، آسمان دنیا پر اترتے ہیں۔ حین یبقى ثلث اللیل، جب ایک تہائی رات بچی ہوتی ہے، 1/3 رات جب بچ جاتی ہے، یعنی رات کا آخری جو حصہ ہوتا ہے اس میں، یہاں تک کہ رات کا ایک تہائی آخری حصہ بچتا ہے، فیقول، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنوں، اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے اور میں اسے نوازوں، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرتا ہے تو میں اس کے استغفار کو سنوں اور اس کی مغفرت کر دوں۔ اس کی روایت بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، 5 اہم حدیث کی کتابوں میں اس کی روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ ہم کو رات کا آخری ایک تہائی کا جو حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ یہی وقت اصلاً تہجد کا وقت، بندہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، بندہ اٹھتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنی حرج، اپنی غرض بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت سے سنتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت ندا دیتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت فرماتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، میں اس کی سنوں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہ رہا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں، جنت مانگیں، اس دنیا میں عزت مانگیں، اپنے بچوں، اپنے گھر والے، عام مسلمانوں کی ہدایت کی دعا کریں، جنت کی دعا کریں، اور دنیا کی اور بھی چیزیں جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں جو ضروری ہو۔ ہم یہ بات سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم یہ بات غور و فکر کر چکے ہیں اس پر کہ گناہ کے سلسلے میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ایسی دعا جس کے امپلیمنٹیشن میں، جس کے نفاذ میں گناہ کا خطرہ ہو یا گناہ کی چیز ہو، اس کے بارے میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک روایت ایسی آتی ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آخری پہر میں دعا قبول ہوتی ہے اور فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الاخر ودبر الصلاة المکتوبات، رواہ الترمذی۔ یہاں پر 2 مقامات بتائے گئے ہیں کہ وہ 2 مقامات کیا ہیں جس میں دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ کہتے ہیں، قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الدعاء اسمع،
کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت اس کو زیادہ سنتا ہے، زیادہ قبول فرماتا ہے۔ قال جوف اللیل الآخر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر کی دعا، بندہ ہوتا ہے اس کا رب ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، آخری پہر میں رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، نیند چھوڑی ہے اس نے اپنے رب کے لیے، آشائش چھوڑی ہے اس نے اپنے رب کے لیے، آرام اور سکون چھوڑا ہے اس نے اپنے رب کے لیے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات میں نفس کو کچل کر کے اٹھ کر کے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، تو یہ چیز اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، بات درست اور صحیح انداز سے کہتا ہے بندہ اور اللہ رب العزت کی طرف وہ جاتی ہے اور اس کے دامن عفو اور دامن مغفرت کو کھٹکھٹاتی ہے، اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ دوسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ دبر الصلاۃ المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز آدمی پڑھتا ہے اس کے بعد دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ہم تمام کو اپنی دعاؤں میں ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہماری دعائیں سکون کے ساتھ ہوں، ہماری دعائیں اطمینان کے ساتھ ہوں، ہماری دعائیں عاجزی کے ساتھ ہوں، ہماری دعائیں تدلل کے ساتھ ہوں، ہماری دعائیں خوف خدا اور خشیت الہی کے ساتھ ہوں، ہماری دعائیں ایسی نہ ہوں جو گناہ کے ساتھ ہوں، اللہ رب العزت کو ناراض کر کے ہوں۔ تو بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے، بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دعا کرنے کا صحیح انداز اور صحیح ادب اور سلیقہ نہیں ہوتا۔ ایک اور وقت بتایا جا رہا ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه قيل ماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سل الله تعالى العافيه في الدنيا والاخره رواه ابو داود ورواه الترمذي۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه، دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا رد نہیں کی جاتی اذان اور اقامت کے درمیان۔ اذان ہوئی نماز کے لیے اور اذان نماز کے لیے ہوتی ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اقامت ہوتی ہے، نماز پھر کھڑی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا رد نہیں کی جاتی اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی یہ وقت جو ہے یہ شرف قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے یہ، اس میں بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ عام طور پر اذان ہوتی ہے اور ہم اپنے سارے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم اپنی دنیا کی گہما گہمی میں رہتے ہیں، اس کے بعد گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، دیکھا کہ 1 منٹ 2 منٹ بچا ہوا ہے تو تیزی سے بھاگتے ہیں اور جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے اور فوراً کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ امام رکوع میں جا رہا ہے تو فوراً ہم دوڑ کر کے بھاگ کر کے رکوع میں پہنچ کر کے وہ رکعت لے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو وہ اپنی ازواج مطہرات ہماری ماؤں کے ہاں اگر ہوتے تھے تو وہ ایسے اٹھ جاتے تھے کہ جیسے وہ ہماری ماؤں کو پہچانتے ہی نہ ہوں۔ صحابہ کرام بھی ندا ہونے کے بعد اذان ہونے کے بعد اپنا سارا کام چھوڑ دیتے تھے۔ متقی اور پرہیزگار، مہذب اور سلیقہ مند اور تزکیہ کے حامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جیسے ہی ندا ہو ساری مصروفیات کو ڈراپ کر دے، بعد ملیں گے، لیکن بات مشکل ہو جاتی، پریشان کن ہو جاتی ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں چھوٹتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کی طرف ایسے آؤ کہ تمہارے اوپر سکینت نہ، اور جو چھوٹ جائے اس کو پورا کرو۔ بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، وقت نہیں ہے، جلدی جلدی وضو کیا، جیسے امام رکوع میں گیا بھاگے وہاں سے جلدی جلدی اور جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے نیچے سر ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آپ نے، تو جیسے ہی ندا ہو فوراً آدمی کو اپنا کام چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم تمام چونکہ کمزور واقف ہوئے ہیں ان ساری چیزوں میں، لیکن اپنے اوپر جبر کرنے، اپنے آپ کو اس سلسلے میں تیار کرنے، اس پر مشق و ممارست کرنے، عادت ڈالنے کی چیز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، دعا رد نہیں کی جاتی اذان اور اقامت کے درمیان۔ یہ وقت ہمیں اسپیس تو ملنا چاہیے سکون کے ساتھ،
یہ وقت تو ہمیں ملنا چاہیے جس میں ہم دعا کر سکیں قاعدے کے ساتھ. آدمی وضو سے ہو تو بہت اچھا ہے، دعا کرنے سے پہلے وضو بھی اہتمام کی چیز ہے. تو ہم کو تیار رہنا چاہیے اذان اور اقامت کے درمیان کہ ان دونوں کے درمیان ہم اللہ رب العزت سے مانگیں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ وقت کو مینج کرنے کی ضرورت ہے، بس عزم کرنے کی ضرورت ہے، مینج کرنے کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. 2-4-5 منٹ میں بہت زیادہ کام آدمی کا نہیں ہو جاتا. کام چھوڑ دے، اللہ رب العزت کے سامنے یکسو ہو، حاضر ہو. یہ نمازیں بھی تو اللہ رب العزت کے استحضار اور اس کے ذکر کا سامان ہے. نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت وقت کے ساتھ فرض ہے. آنکھ ملتے ہوئے فجر میں ہم اٹھے، اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے. دوپہر میں سورج ڈھل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. پھر عصر کا ٹائم ہے، گہما گہمی ہے، لوگ مصروف ہیں، ایسے وقت میں پھر تازہ کرنا ہے اسی عہد کو جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہے. سورج ڈوب گیا تو پھر اسی عہد کو تازہ کرنا ہے. بستر پر جانے والے ہیں تو پھر اسی عہد کو تازہ کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو وقت کو مینج کرنے کی ضرورت ہوگی. دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے. ماذا نقول یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں کیا، ہم کیا کہیں، کیا مانگیں؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل اللہ تعالی العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے تم مانگو دنیا اور آخرت میں عافیت. میرے مالک دنیا میں رکھ تو عافیت کے ساتھ رکھ، اور ہمیں آخرت میں عافیت کا درجہ بلند فرما. آرام کی زندگی دے، اطمینان کی زندگی دے، عافیت کی زندگی دے. عافیت جو ہے بہت ہی جامع لفظ ہے. عافیت کے معنی سکون، عافیت کے معنی اطمینان، عافیت کے معنی ٹینشن سے فری، عافیت کے معنی اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہمارے اوپر ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، ہمارا دل مطمئن ہو، ہمارے دل کو سکون ہو، ہمارے مسائل حل ہوں، دل کی بے نیازی ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہمارے سامنے نہ ہو جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، اس کی بزرگی بیان کرنے میں پریشان حال ہوں. ایک اور مقام آپ نے بتایا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس حدیث میں جو ہم نے ابھی جس کا تذکرہ کیا اس میں اذان اور اقامت کے درمیان کا تذکرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جو حدیث اب آ رہی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اذان اور جنگ کا جو موقع ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں. عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنتان لا ترد الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا رواہ ابو داود و امام مالک. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مقامات ایسے ہیں، دو جگہیں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ دعا نہیں اس وقت رد کی جاتی. عند النداء، جب ندا دے دی جائے، اذان دے دی جائے اس وقت، وعند البأس، اور جنگ کے وقت، حین یلحم بعضهم بعضا، جب لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، گھمسان کرن ہو، ندا پر گفتگو ہو چکی. یہ وہ موقع ہے کہ یہاں بھی اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہے، دعا کو رد نہیں کرتا. کب؟ جب جنگ ہو، اور جنگ میں بھی جب گھمسان چھڑ جائے. ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے خلاف لڑ رہے ہیں، شیطان کے لیے لڑ رہے ہیں، کفر کے لیے لڑ رہے ہیں، طاغوت کے لیے لڑ رہے ہیں. بندہ لڑتا ہے تو اپنی ساری انرجی اور اپنی ساری توانائی لے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور کہتا ہے میرے مالک ہم حاضر ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادات، میرا مرنا جینا سب تیرے لیے. آج جان لے کر کے ہم حاضر ہیں، تیرے راستے میں ہم جان دے رہے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ تمنا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ رب العزت کی دی ہوئی جان بندے سے مانگتا ہے کہ میری جان تم دے دو، جو میں نے تم کو دی ہے وہ واپس کر دو. تو اللہ رب العزت کی دی ہوئی جان اگر واپس کر دیتے ہیں تو امانت گوئے واپس کر دیا. اللہ رب العزت نے کہا نہیں، یہ امانت ہی کی واپسی نہیں ہے صرف، بلکہ اس کے نتیجے میں دنیا جہان کی سربلندیاں تم کو دوں گا. شہید کے بارے میں یہ بات آتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ شہید اللہ رب العزت کے یہاں جب اس کو نوازا جائے گا اور جب اس کو وہاں پر اللہ رب العزت مقام بلند عطا فرمائے گا
تو اس کی تمنا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر دنیا میں بھیج دے، میں پھر شہید ہو کے آتا ہوں، پھر بھیج دے، پھر شہید ہو کے آتا ہوں، پھر بھیج دے، پھر شہید ہو کے آتا ہوں، تو نے مجھے کتنا رتبہ بلند عطا کیا ہے۔ تو آدمی جب لڑ رہا ہوتا ہے، آدمی جب جنگ میں ہوتا ہے، آدمی جب برسر پیکار ہوتا ہے، تو اس وقت کچھ نہیں ہوتا اس کے سامنے، نہ دنیا، نہ مسائل، نہ والدین، نہ بچے، نہ بیوی، صرف اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بندہ اس وقت دعا کیا کرتا ہے؟ دعا بندہ یہی کرتا ہے کہ میرے مالک مجھے فتح عطا فرما، بندہ دعا یہ کرتا ہے کہ میرے مالک مجھے عافیت دے، بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ میرے مالک اگر تو نے یہ بات طے کر رکھی ہے تو ہمیں شہادت دے، بندہ اس بات کی دعا کرتا ہے کہ میرے مالک مجھے ریا اور شہرت اور دکھاوے سے بچا، بندہ دعا یہ کرتا ہے کہ بار الہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ فرمایا کہ یہ وقت وہ ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم کو یہ جو احادیث ابھی ہم نے جس کا تذکرہ کیا ہے، اس میں اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور اذان جب ہو رہی ہو اس وقت کی دعا اللہ رب العزت پسند کرتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اور کہا جنگ کے وقت، اور اس وقت بھی جب جنگ میں لوگ باہم گتھم گتھا ہو گئے ہوں، اس وقت اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا۔ محترم ناظرین کرام، ایک اور مقام ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، میں انشاءاللہ آخر میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ فاکثر الدعاء، تو اے لوگو، اے مومنین، تم کثرت سے دعا کرو جب تم سجدے میں ہو۔ فرض نمازوں میں تو یہ موقع نہیں ملتا، لیکن ہم نفل نمازوں میں، آپ تہجد کی نماز میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ دعا اور اس کے آداب اور اس کے مقامات ہیں جن کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو یہ موقع عنایت فرمائے کہ ہم ان اوقات کی پابندی کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔